ہم سب جو چیز سامنے آئی ایران کی حد تک، وہ بعض چیزیں تو ہیں جو جس وقت کسی جگہ پر انقلاب آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نہاد سا بن جاتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، اس سے ہٹ کے مذہب کے نام پر جو چیز سامنے آئی وہ سب سے بڑھ کر خواتین کا حجاب تھا. اور ایران کے اندر آج تک وہ قانون باقاعدہ نافذ ہیں کہ خواتین کو ایک کم سے کم لباس طے کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں نکل سکتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ استدلالات پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد خواتین اسٹیڈیمز میں نہیں جا سکتی، اس طرح ان کی نوکریوں کی بعض جگہوں کے اوپر پابندی لگائی گئی. یہ جو پورا پس منظر تھا ہم نے طالبان کے ضمن میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن بالخصوص ایران کے معاملے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں بالکل وہی اصول ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں وہ نہی عن المنکر کے لیے ہے یا آپ شریعت کا کوئی قاعدہ نافذ کر رہے ہیں. اگر وہ شریعت کا قاعدہ ہے تو آپ کے پاس شریعت کی سند ہونی چاہیے. یعنی کیا شریعت نے اس معاملے میں کوئی حکم ریاست کو، ارباب حل و عقد کو دیا ہے؟ مثال کے طور پر حدود کے معاملے میں ہم بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ وہاں ارباب حل و عقد ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان حدود کا نفاذ کریں، ان کو متعین کر دیا گیا ہے. اسی طرح باقی احکام کو قیاس کر لیجئے تو حجاب کے معاملے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. عورتیں بھی فیصلہ کر لیں گی، مرد بھی فیصلہ کر لیں گے. ہر شخص کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کے پروردگار نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ اس پر کس طرح عمل کرے گا، یا اس کی نافرمانی کرے گا، یا اس پر عمل پیرا ہوگا اور پورے خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہوگا. یہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں. اس میں ریاست حکومت کہاں سے داخل ہوگی؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ وہی کام کر سکتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جمعے کے ممبر پر تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کریں. میں نے بار بار یہ عرض کیا اور طالبان کے معاملے میں بھی عرض کیا تھا کہ تبلیغ تلقین اس میں ہو سکتا ہے مجھے ان کی بہت سی مذہبی تعبیرات سے اختلاف ہو، لیکن مذہبی تعبیرات سے جس طرح اختلاف کا مجھے حق حاصل ہے ان کو میری مذہبی تعبیرات سے اختلاف کا حق حاصل ہے. میں آپ جو بھی مذہبی تعبیر رکھتے ہیں، ہم جب اس کو استدلال سے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. ان کا بھی کام ہے وہ گلیوں بازاروں میں بیان کریں، لوگوں کے سامنے اس کے دلائل بیان کریں، مسجدوں میں اس پر خطبے دیں، جس طرح چاہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں. لیکن جس وقت وہ قانون کی طاقت استعمال کریں گے، یعنی کسی کو قانون کی طاقت سے روکیں گے، تو ان کے پاس سند ہونی چاہیے. وہ سند اگر دنیا میں علم و عقل کے مسلمات سے پیش کی جائے تو میں نے عرض کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں: حق تلفی کو روکیں گے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے. اس سے آگے آپ ریاست کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر آپ مذہبی پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا اختیار نہی عن المنکر پر ختم ہو جاتا ہے. اور نہی عن المنکر میں پہلے آپ کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ برائی سے ہمیں روکنا ہے. میں عرض کر چکا کہ برائی کی تین ہی صورتیں ہیں، یعنی آپ فواحش سے روکیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. حق تلفی سے روکیں گے، آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکیں گے. ایجابی احکام میں متعین کر کے بتا دیا ہے قرآن مجید نے، صرف دو چیزیں ہیں جو ریاست سے متعلق ہوتی ہیں: ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ. اس کے سوا کسی معاملے میں ریاست کو، حکومت کو، معاشرے کو کوئی چیز دوسروں پر ٹھونسنے، لاگو کرنے اور نافذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اس میں لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کی تعبیر کیا ہے، وہ حجاب کس کو سمجھتے ہیں، کتنا حصہ ان کے نزدیک لازم ہے، کہاں ان کے نزدیک کوئی مستحب ہے، کیا وہ اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، وہ پیروی نہیں کرنے جا رہے. اس لیے کہ اس دنیا میں مذہب کے معاملے میں یا مذہبی احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین اس کا ہے، اس میں ہدایت واضح کر دی گئی ہے، اس میں گمراہی کو بھی واضح کر دیا گیا ہے. اب یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا راستہ. اس کے لیے وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. میں، آپ، یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی صرف تذکیر کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے. وہ احکام البتہ جو معاشرے کو دیے گئے ہیں اور اس طریقے سے ارباب حل وقت ان کے مخاطب ہوئے ہیں، ان کا نفاذ وہ کریں گے. اور ان کے نفاذ کا مطلب کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، وہ در حقیقت ان احکام پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس لیے وہ اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں. عمل پیرا ہونا اور ان احکام پر عمل پیرا ہونا جو کسی شخص کو اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے دیے گئے ہیں، یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے. یہ نفاذ شریعت، یہ دین میں جو احکام ہے وہ ہم لوگوں پر نافذ کریں گے، یہ دین کے لیے بالکل اجنبی چیز. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم